أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. حمد و صلاۃ کے بعد حضرات ذی وقار آج 17 رمضان المبارک ہے۔ آج کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب بیوی صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی مومنوں کی ماں سیدہ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا یوم وصال ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت ہے، آپ کا جو خلق ہے، ہر لحاظ سے جس طرح میں نے پہلے درس قرآن میں عرض کیا کہ ہماری زندگی گزارنے کے لیے مشعل راہ ہے۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو رشتہ ہے، ازواجی رشتہ، ویسے تو تمام امہات المومنین آپ جس بھی اپنی ماں کی شان کو پڑھیں گے آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سے بڑھ کر ایک سے محبت فرمائی، یعنی کہیں بھی آپ کو کمی پیشی نظر نہیں آئے گی۔ اور تمام امہات المومنین بھی یہی فرماتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمارے ساتھ جو برتاؤ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے ساتھ جو سلوک تھا، اور ہمیں یہی محسوس ہوتا تھا کہ آپ ایک سے بڑھ کر ایک سے زیادہ محبت فرماتے ہیں، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے ایک درس ہے، سیرت ہے۔ اگر ایک میاں بیوی خوشگوار زندگی گزارنا چاہتے ہیں، جس زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں، وہ بندہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ازواج کے ساتھ، مومنوں کی مائیں کے ساتھ تعلق پڑے کہ سرکار کا اپنی ازواج کے ساتھ تعلق کیا تھا۔ جب ہم یہ پڑھیں گے نا تو پھر ہمارے گھر میں، ہماری ازواجی زندگی میں سکون ہی سکون آ جائے گا۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، ہم معاشرے میں کیونکہ کچھ نسور ایسے ہوتے ہیں جو سال ہر سال سے خاندانی رسومات، علاقائی رسومات وہ چلی آتی ہیں عرف عام میں۔ ہمارے معاشرے میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ بیوی کو جس طرح ایک نکرانی ہوتی ہے، خادمہ ہوتی ہے، اس سے بھی نچلا درجہ جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اگر ہم پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ انسان کی، بندہ مومن کی جو بیوی ہوتی ہے اور اس کا جو شوہر ہوتا ہے، آپس میں محبت کا مقام کیا ہونا چاہیے۔ بات کرنے سے پہلے اگر تھوڑا سا آپ دیکھیں کہ کائنات میں اگر کسی سردار کی بات کی جائے کہ فلاں بندہ سردار ہے، اس کا خاندان ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر نہ کائنات میں کوئی سردار آیا ہے نہ قیامت تک آئے گا۔ ایک آدمی گھر میں رہ کر کہتا ہے جی میں بڑھیرا ہوں،
میں امیر ترین آدمی ہوں، چودھری ہوں، اور میں آپ کی بیوی کے ساتھ ایسا سلوک کروں چودھری ہو کر، میری تو بےزتی ہوگی جی۔ میں اپنی بیوی کے پاس بیٹھوں اور خوشگوار موڈ میں گفتگو کروں تو میری توہین ہوگی۔ تو سب سے پہلے اس بات کو اگر دیکھنا ہے تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جائے۔ آپ صرف پوری کائنات کے سردار نہیں بلکہ انبیاء کے بھی سردار ہیں۔ صرف انبیاء کے سردار نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوب خدا ہے۔ اتنا بڑا درجہ کہ جو محبوب کائنات ہو، بلکہ سرکار کی یہ عزت ہے، شان ہے کہ پوری کائنات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل بنی ہے۔ لیکن اس کے باوجود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی ازواج کے ساتھ، ہماری مائیں کے ساتھ تعلق کیسا تھا، گھر میں رہنا اور سہنا کیسا تھا۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کئی دفعہ ایسا ہوا جب ہم کھانا شروع کرتے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے لقمہ توڑ کر میرے منہ میں ڈالا کرتے جی۔ اب اس کو اگر ہمارے معاشرے میں دیکھا جائے، اللہ نہ کرے گھر میں کوئی دیکھ رہے تو کہتے ہیں یہ ران مرید ہے، حالانکہ یہ ران مرید والا کام نہیں ہے، یہ محبت والا کام ہے۔ کیا ہے جی؟ محبت والا کام ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تعلیم دی ہے کہ باہر تم جتنے خوشگوار موڈ میں رہتے ہو تاکہ لوگ کہیں ماشاءاللہ اس کا بولنا بڑا اچھا ہے، اس کا گفتگو کرنے کا انداز بڑا اچھا ہے، یہ تو اتنا میٹھا بولتا ہے، کمال کی بات ہے، یہ باہر کا انداز ہے۔ تو گھر والے توبہ توبہ کریں، یا اللہ جب ہم سو جائیں تو حضرت صاحب تشریف لائیں۔ یہ حضور کی سیرت نہیں، سرکار کی سیرت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک اسی انتظار میں رہتی تھی کب مدینے کے تاجدار تشریف لائیں گے اور پیاری پیاری گفتگو ارشاد فرمائیں گے۔ یعنی اپنی ازواج کے ساتھ کس طرح رہنا چاہیے، اگر یہ آپ نے سیکھنا ہے، گھریلو ماحول کو ٹھیک کرنا ہے تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا جائے۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ایک دفعہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چہل قدمی کر رہے مدینہ المنورہ میں، ہم چل رہے تھے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تھوڑی سی دوڑ نہ لگائے جی۔ یعنی تمام نبیوں کے سردار حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے ساتھ دوڑ رہے ہیں، دوڑ لگا رہے ہیں اور اپنی امت کو درس دے رہے ہیں کہ اپنی بیوی کو نوکرانی نہ سمجھنا، زندگی گزارنا دوستوں کی طرح زندگی گزارنا، محبت والی زندگی گزارنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے میں ایک دفعہ چرخہ کاٹ رہی، آج سے اگر 20-25 سال پیچھے چلے جائیں تو تقریباً ہر دوسرے گھر میں یہ چرخے ہوتے تھے، وہ گھر کی جو خواتین ہوتی تھی وہ چرخہ کاٹتی تھی، اس سے پھر کپڑے وغیرہ بناتی تھی۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میں چرخہ کاٹ رہی تھی، گھر کا کام کوئی ہونے والا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے آپ نے مجھے دیکھا میں مصروف ہوں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کا کام شروع کر دیا۔ گھر کا کام کیا ہوتا ہے؟ صفائی کرنا ہوتا ہے، برتن دھونے ہوتے ہیں، بچوں کا کوئی معاملہ ہوتا ہے، یہ گھر کا کام ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مجھے دیکھا کہ میں بیزی ہوں، میں چرخہ کاٹ رہی ہوں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کا کام شروع کر دیا، کام کرنے لگے۔ اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، اگر بیوی بیچاری روٹیاں پکا رہی ہے وہ اتنا ہی کہہ دے کہ میں روٹی پکا رہی ہوں تو آپ مہربانی کرو سالن اٹھا کے ذرا چولہے پہ رکھ دو، حضرت صاحب نے تو کہنا ہے تو یہ تمیز نہیں ہے، میں تیرا شوہر ہوں، سرتاج ہوں، گھر کا سردار ہوں،
اور तूने मुझे कह दिया है ये काम कर। लेकिन इधर देखो, नबियों के सरदार हैं, इमामुल अंबिया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार से बढ़कर ना कोई वडेरा है, ना कोई सरदार है, ना इज्जत वाला है, ना शोहरत वाला है। हजरत अम्मी आयशा सिद्दीका फरमाती है, रब्बे काबा की कसम, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ लाए, मैंने कुछ भी अर्ज नहीं किया, सरकार ने खुद देखा और सरकार ने घर का काम शुरू कर दिया। और आगे देखे, काम वो कोई छोटा नहीं था, छोटा काम नहीं था। हदीस में आता है इतना हुजूर ने घर का काम किया, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी पर पसीना आ गया। ये नहीं था कि बर्तन उठाया और इधर रख दिया, नहीं, इतना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर का काम किया। तो मैंने पहले अर्ज किया, घर का काम क्या होता है? घर की सफाई होती है, बर्तन धोना होता है, जी कपड़े धोने होते हैं, कोई भी आप ले लें, इसके अलावा घर का कोई काम नहीं होता। हजरत अम्मी आयशा सिद्दीका फरमाती है, मैंने जब देखा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी पर पसीना और पसीने के वो मोती में चरखा काट रही थी, जहां मैंने इस तरह टिकटिकी लगा के देखा, वो चरखा आहिस्ता आहिस्ता रुकने लग गया, आहिस्ता आहिस्ता रुकने लग गया। क्या होता है? चरखा रुक जाता है, मेरे हाथ रुक जाते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो घर का काम कर रहे थे, जब चरखा रुका मैं टिकटिकी लगा के चेहरे बतौहा को देख रही थी। तो मैंने पूछा, ऐसा खैर है, रुक गई हो? मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं आपका चेहरा देख के रुक गई हूँ। अल्लाह ने आपको कितना खूबसूरत बनाया है, कितना खूबसूरत बनाया है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पसीना आता, रिवायात में आता है कि वो 14वीं के चांद से भी ज्यादा चमकदार नमूदार होता। बात करने का मकसद ये है, हजरत अम्मी आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हजरत अम्मी खदीजा कुबरा, दीगर उम्महातुल मोमिनीन की जिंदगी को पढ़ा जाए तो पता चलता है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़वाज के साथ मोहब्बत की है, प्यार किया है, उनको इज्जत दी है। और इसका फायदा ये होता है घरेलू जिंदगी में, अगर हमारे बेटे हैं, हमारी बेटियां हैं, जब हम एक दूसरे के साथ मोहब्बत के साथ रहेंगे, एक दूसरे को इज्जत देंगे, तो आने वाले वक्त में अगर हमारी बेटी है, उसकी सीरत में शामिल हो जाएगा कि जब मैंने अपने घर में जाना है तो मैंने अपने शोहर को इज्जत देनी है। अगर बेटा है तो बेटे की सीरत में चला जाएगा कि कल अगर मैं अज़वाजी जिंदगी में मुनसरिफ होता हूँ तो मेरे बाप ने जिस तरह मेरी माँ को इज्जत दी है, मैंने भी अपनी बीवी को इज्जत देनी है, क्योंकि बीवी को इज्जत देना ये किसी आम का काम नहीं है, इमामुल अंबिया का काम है। लिहाजा अज़वाजी जिंदगी में हमें एक दूसरे को इज्जत देनी चाहिए, मोहब्बत देनी चाहिए। इस सरकार की सुन्नत का भी स्वाब मिलता है और घर में एक बहुत अच्छा खुशगवार जो है माहौल भी बन जाता है। अल्लाह ताला मुझे और आपको घरेलू माहौल में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।